محترم بزرگان دین، مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش، سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ آج 2 ذی الحجہ یوم الجمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بڑی فضیلت کے ساتھ نوازا ہے۔ کوئی بھی مہینہ کسی دوسرے مہینے پر، کوئی بھی دن کسی دوسرے دن پر فوقیت و فضیلت نہیں پاتا جب تک کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی عزت و شرف نہ بخشیں۔ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فوقیت دی ہے وہ اس لیے کہ رمضان جیسی بابرکت گھڑیاں اس میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس کو عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ کہا، شہر الحرم کہا۔ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عظمتوں کے ساتھ نوازا کہ اللہ نے اس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی جیسی عظیم عبادت کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ فرمایا یوم نہر میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ عبادت ہے وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا، یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان سال کے اس آخر میں رخت سفر باندھ کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور حج کے اہم اور عظیم فریضے کو اس مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ جہاں مسلمان حج بیت اللہ کو نہیں جا سکے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قربانی جیسی عبادت کو یہاں رکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کریں اور اپنے رب کے ہاں بلند مراتب کو حاصل کریں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اور اس کے پہلے عشرے کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں، جو برکتیں عطا کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اس مہینے کے پہلے 9 دن روزے رکھے گا اس کو ہر روزے کے اوپر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا جو بندہ اس عشرے کے اندر قیام شب عبادت کرے گا، اللہ کے ہاں آہو گزاری کرے گا، رات جاگ کر گزارے گا، عبادت میں گزارے گا، تو فرمایا اس 1 رات کے اور اس پورے عشرے کی 9 راتوں میں جاگنے پر ہر رات میں شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا عشرہ کہا، لیکن یاد رکھا جائے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔
10वीं 11वीं और 12वीं तारीख में कोई बंदा इसके बीच रोजा नहीं रख सकता। और फरमाया जो इन 3 दिनों में रोजा रखेगा अल्लाह ने उसके ऊपर हराम कर दिया है कि इन 3 दिनों के अंदर कोई शख्स रोजा रखे। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, अहकामात एक जैसे हैं, लेकिन ईद उल अजहा के बारे में महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब कुर्बानी को, जो बंदा कुर्बानी करता है, उसको चाहिए कि वो कुछ ना खाए, कुछ ना पिए और ईदगाह की तरफ तशरीफ लेकर आए, नमाज ईद पढ़े, उसके बाद अपने जानवर को ज़िबा करे, उसके गोश्त से वो जो है खाने की इब्तिदा करे, उसके लिए यही अफजल और यही बेहतर है। जहां इस कुर्बानी की इब्तिदा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से शुरू हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, अल्लाह के रास्ते में सबसे ज्यादा, सबसे कीमती, सबसे प्यारी चीज मेरे रास्ते में कुर्बान कर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो इश्क व मोहब्बत की दास्तान दुनिया के आखिरी दिन तक ये जो है तारीख के औराक पर सुनहरे हरफों में लिखी जाएगी और याद की जाएगी कि ये इश्क व मोहब्बत है। ये मोहब्बत के तकाजे हैं कि 86 साल का बूढ़ा 86 साल की उम्र तक रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहता रहा, बेटा मांगता रहा, औलाद मांगता रहा। 46 साल के कमजोर बूढ़े के घर बच्चा होता है, अभी बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, बाप के दिल में, मां के दिल में मोहब्बत ने जन्म लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर जो तुझे सबसे ज्यादा कीमती है। उससे पहले अपने आप से जुदा करवा दिया वो संगलाख वादियां, वो संगलाख पहाड़, जहां पानी नहीं, जहां दरख्त नहीं, जहां जो है कोई इंसान का नाम नहीं, कोई बशर नहीं, कोई तिनका नहीं। कहा छोड़ के आजा हाजरा को, वहां उसके बेटे को वहां छोड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो मां भी क्या मां थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाजरा ने पूछा अलैहिस्सलाम ने कि आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं, किसके भरोसे पर आप यहां हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। यह भी हुक्म नहीं था कि जब वहां उन संगलाख वादियों में अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़कर आएगा, पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, जवाब नहीं दे सकता। चुनाचे महाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, फरमाया क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर हिलाया। तो अम्मा हाजरा ने भी वो जवाब दिया जो आज तक आसमान और चश्मे तसव्वुर के साथ सोच नहीं सकता था, जमीन ने कभी ऐसा जवाब नहीं सुना था कि फिर हमें हमारा रब जाया नहीं करेगा। ये इश्क व मस्ती की दास्तानें हैं, ये मोहब्बत की तारीखें हैं। चुनाचे हुक्म होता है बेटे को ज़बा करो अल्लाह के रास्ते में। वो कम उम्र बच्चा अपनी जिंदगी को अपने रब के ऊपर फोकियत देता है, वो अल्लाह के अहकाम पर सरे हम तस्लीम करता है। वो जवाब नहीं देता कि आपको इतने अरसे के बाद औलाद मिली है, आप अपने इकलौते बेटे को ज़िबा कर देंगे।
ماں باپ تو اپنی اولاد کو خراش لگنا برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر چھری کے نیچے ذبح کرنا یہ کوئی آسان بات تھی؟ چشم تصور کے ساتھ انسان سوچے کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے راستے میں بچہ ذبح کیا، اور بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خلیل میرے راستے میں کیا قربان کر سکتا ہے، کتنی جرت رکھ سکتا ہے، کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے۔ تو بیٹے کو زمین پر لٹایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ یہاں ایک بات سمجھی جائے کہ جب یہ بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کو رکھ کر اس کے گلے کے اوپر جب چھری پھیرتا ہے تو بظاہر تو انسان ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ بندہ کبر کو، بندہ ریا کو، بندہ حسد کو، بندہ بغض کو، بندہ جو ہے اپنی زندگی میں کیے گناہوں کو، بندہ اللہ کے احکام کو ترک کرنے کو، اللہ کی نافرمانی کرنے کو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے کو، ان تمام چیزوں کو ذبح کر کے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ کام میں نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، یا جس کام کی وجہ سے میرا محبوب تکلیف زدہ ہوتا ہے۔ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو جانور کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کون سا بندہ تقوی کی بنا پر، کون سا بندہ اخلاص کی بنا پر، کون سا بندہ ریا کی بنا پر میرے سامنے یہ عمل کر رہا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا بڑے مجربانہ فصیحانہ شعاریں، فرمایا نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے زبا کری جانے ہو، فرزانو چھڈی جانے ہو تے نفلانو نیتی جانے ہو، دسو تے سہی بلے شانو ہے کی کیتی جانے ہو۔ آپ جانور تو قربانی کا ذبح کر رہے ہیں لیکن نفس کو نہیں مارا، انا کو نہیں مارا، کبر کو دفع نہیں کیا۔ بھائی بتاؤ تو صحیح کرنا کیا چاہتے ہو؟ قربانی کر رہے ہو، پڑوسی کا حق مارا ہوا ہے۔ تو یہ دو بڑی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کے اندر رکھی، ایک حج کی اور دوسرے عید الاضحیٰ کی۔ یہ ایک تاریخ ہے عبادت نہر کی یعنی قربانی کی اور حج کی، یہ دو ایسی عظیم عبادتیں ہیں کہ جہاں بندے کو ہر قدم پر اپنے آپ کو دستبردار کرنا پڑتا ہے۔ انسان اندازہ لگائے کہ کتنے ممالک کے سفر کرے، کوئی امریکہ جائے، لندن جائے، عرب ممالک میں جائے، غیر ضروری جو ہے اسفار کرے، جہاں مرضی جائے، کوئی بندہ کسی سے مل کر معافی تلافی کر کے نہیں جاتا۔ جب کوئی بندہ حج بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، وہ اجتماعاً ہو یا انفراداً ہو، جب وہ ملتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے میں جو ہے عظیم عبادت کی طرف جا رہا ہوں، مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے اگر کوئی خامی ہوئی ہے، مجھ سے اگر کسی کی دستبرداری ہوئی ہے، جو ہے میرا دل آزاری ہوئی ہے، میں دستبردار ہو رہا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسان حضرت اللہ جل مجدہ کے پاس پہنچتا ہے، اور جب وہ احرام کی سفید چادریں پہنتا ہے
اور جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس سے پہلے چاہیے کہ انسان کو احرام کی سفید چادروں کی طرح اپنے باطن کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے۔ انسان دل کے کالے، دل کے اندر حسد، تکلیف دینا اس کا شعور منشور، وہ سال میں ہر سال حج کرے، عمرے کرے، اگر دل صاف نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ باطن صاف نہیں ہے، عبادت کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ان دو چادروں کے پہننے سے پہلے اللہ نے اس بندے کو اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہ حج کی، یہ بیت اللہ کی، یہ اللہ کے گھر کی برکتیں ہیں۔ اگر کہیں کوئی جلوس ہو، کوئی جلسہ ہو تو کس طرح راستے بند ہو جاتے ہیں، دھکا مکی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب جو ہے حج کے قافلے حج کی طرف بڑھتے ہیں، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، جب حج کی طرف یہ قافلے بڑھتے ہیں تو ہوائی حدودوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے کہ اب ادھر سے کوئی کتنا بڑا طیارہ ہو، کتنی بڑی جو ہے ایئر لائن ہو، اب اس کو رکنا پڑے گا، اس لیے کہ عاشقوں کے قافلے حج بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کے سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کو کیوں جو ہے مسلمان سے تکلیف ہے، یہ کیوں مسلمان سے پریشان ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیک وقت اتنے لوگ کسی ایک مقصد کے لیے جمع ہوں، ان کا شعور یہی ہو، ان کی نیت ایک ہو، ان کا مقصد ایک ہو، کوئی دھکا نہیں، کوئی مکی نہیں، عرفات کے اندر ہو یا مزدلفہ کے اندر ہوں یا منی کے اندر ہوں یا صفا مروہ کے اندر ہوں یا مطاف کے اندر ہوں، سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اپنی عاجزی کو، اپنے باطن کو، اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے اپنے باطن کے اوپر شرمندگی جو ہے کرتے ہیں کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، باطن بڑا خراب تھا۔ یہ تو اللہ کے سامنے مسلمان جھکا، لیکن جب رمی کا وقت آیا، طواف کے پہلے چکر لگائے، اللہ کے محبوب نے حکم دیا اکڑ کر چلو، سینہ تان کر چلو، تاکہ دنیا کے کفر کو یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، کسی غیر کے سامنے جھکنے کی جسارت نہیں کرتا۔ جھکے گا تو یہ اللہ کے سامنے۔ طواف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آغا گزاری کرتے ہیں، خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یہاں یاد آئی۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ بات واضح کہتا ہوں، لوگوں سنو، مسلمان کا یہ کردار ہے کہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر حجر اسود کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اور بوسہ دینے لگے تو مخاطب کیا حجر اسود کو، فرمایا حجر اسود میں تجھے کبھی چومتا نہ، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ ہمارا چومنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ کسی جو ہے محفل میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر بیت اللہ کے پتھر کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ اگر نہیں لگا سکتا، ساری دنیا بیچ باچ دو، ساری پراپرٹی بیچ دو، سارا جو ہے اپنی جمع پونجی بیچ دو، کوئی بندہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے ایک پتھر کی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو خرید نہیں سکتا۔ آپ اگر اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیزیں اگر کہیں نصب ہیں تو وہ مسجد الحرام کے اندر ہیں، وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ پتھر، وہ وہاں کے بہترین سسٹم، وہ بہترین چیزیں سب سے بڑھ کر اللہ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں، میں کوئی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر قیمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کی ہے۔ یہ دو عبادتیں اس
اشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی، جس لیے یہ اس اشرے کو مبارک مکرم کہا گیا۔ ایک جو ہے قربانی کی عبادت، ایک جو ہے حج کی عبادت۔ حاجی تو اپنے رب کے سامنے پہنچ گئے، دوسری عبادت جو ہے وہ قربانی کی رہ گئی۔ ایک مرتبہ اضحیٰ کے موقع پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، ما اضحیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم و ابی ابراہیم، یہ ہمارے جد امجد، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، شعائر اسلام ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، یہ لبرل مسلمان، یہ سیکولر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا تصور اسلام کے اندر نہیں، قربانی کا تصور قرآن کے اندر نہیں، احادیث کے اندر نہیں، یہ سب عقل کے اندھے ہیں، ان کی عقل پر پردے پڑے ہیں۔ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اپنے رب کے سامنے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ تو یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام نے جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر 10 سال مقیم رہے، حضور علیہ السلام مسلسل قربانی کرتے رہے، ازواج مطہرات کی طرف سے، امت کی طرف سے، اپنی طرف سے۔ اب ہمارا یہ تقاضا بنتا ہے، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ جتنی محبت کی ہو، جس نے جتنی تمہارے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا ہو، ہمیں چاہیے کہ اس محبت کا برتاؤ اسی طرح واپس لوٹانا چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت کے لیے قربانی کی تو کیا امت کو چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے؟ کیا امت کو نہیں چاہیے کہ حضور کے خاندان کے لیے قربانی کرے؟ کیا امت کو نہیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے قربانی کرے، جن کی وجہ سے دین یہاں تک پہنچا، جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارا سر اسلام کی وجہ سے بلند ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بات واضح کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اگر اس کے مرحومین میں سے، یعنی آپ کے باپ میں سے، آپ کی ماں میں سے، آپ کے بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قربانی دینی ہے، تو اگر اب وصیت کی بنا پر آپ قربانی کرو گے تو آپ وہ گوشت اپنے گھر میں تقسیم نہیں کر سکتے، وہ گوشت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا، اس گوشت کو صاحب نصاب شخص نہیں کھا سکتا۔ اگر وصیت نہیں ہے تو پھر یہی حکم ہوگا جو باقی حصوں کا قربانی کے لیے ہے۔ چنانچہ قربانی کے لیے جو ہے دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری، گائے، بھینس، جو ہے بیل اور بھینسا، اونٹ، یہ چیزیں ہیں جس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ 4 جو ہے بکری، بکرا اور دمبا اور بھیڑ، یہ 1 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن فقہاء نے لکھا اگر 1 سال سے کم ہے، سال کے جانور میں چھوڑا جائے اور اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی نظر نہ آئے تو پھر یہ 8 ماہ کا بھی چل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سال کا نظر آنا چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس اور بھینسا یہ 2 سال کا پورا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیہاتی ماحول ہے، یہاں اندازہ لگایا جاتا ہے جی جہاں دانت پورے ہیں 2 سال کا نہیں ہے، دانت کا حساب یہاں نہیں لگایا جائے گا۔ اگر جو ہے 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اونٹ کا، اگر کوئی اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے
تو اونٹ کی عمر مکمل 5 سال ہونی چاہیے. ایک دن بھی اس سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہاں جو جانور قربانی کے لیے دیے جاتے ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے. گائے ہے تو قربانی تک کے لیے اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں. بیل ہیں تو کھیت جوتنے کے کام آتے ہیں. اور اسی طرح باقی جانور ہیں تو اس سے بھی کام لیتے ہیں. تو فرمایا قربانی کے نام لگانے کے بعد اگر آپ نے اس جانور سے کوئی کام لیا تو اس کام کے اوپر اس کی قیمت دے کر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. اب آپ جو ہے قربانی والے جانور سے کوئی کام نہیں لے سکتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خوبصورت موٹا تازہ اچھا جانور قربان کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن پلسرات پر تمہاری سواری بن کر آئے گا. اپنی کھال کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے جسم و جثے کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن پلسرات پر سواری بنیں گی. قربانی کی کھال کو بیچا، اس کی قیمت وصول کی، تو اس قیمت کو اب کوئی بندہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی ہوگی. اب چونکہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں چاہیے کہ کوئی بھی بندہ ایک دوسرے کا حق نہ مارے. ہمارے ہاں اگر تخمینے کے ساتھ 7 حصوں کو تولا گیا تو یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے جانور کے اندر حصہ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب گوشت اپنا اپنا الگ کریں تو وہ تول کر ترازو کے اوپر تقسیم کریں. اس کا دل ہو، اس کے گردے ہوں یا اس کی کوئی دوسری چیز ہو، اس کو بھی برابر تقسیم کیا جائے گا. اور اگر آپ بیک وقت ذبح کرنے والی جگہ اس کو پکا کر کھانے کے لیے بنائیں گے تو ان 7 میں سے ہر فرد کی اجازت الگ لینا ہمارے اوپر ضروری ہے، ورنہ ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ 7 کا حصہ ہے، کسی ایک کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اب یہ جانور، کسی جانور کے اندر عیب نہ ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بدصورت نہ ہو، کمزور نہ ہو، پونچھ نہ کٹی ہوئی ہو وغیرہ ذالک. ان تمام تر عیب جو دکھنے میں جانور کے اندر عیب نظر آتا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے. وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے گا جو خوبصورت ہو، موٹا تازہ اچھا ہو، جس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب میں، اپنے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ حج بیت اللہ پر جانے والے عازمین کے ساتھ ہم سب کی عبادت، قربانی، نماز عید، جو ہے نفلی عبادت کو اللہ ان کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.